حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ نمبر 336 ہے۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو انعامات اور اعزاز عطا فرمائے ہیں وہ کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پورا قرآن ثناء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ آج ایک سورہ طیبہ کو موضوع بحث بنائیں گے، اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سے مختلف آیتوں کو آج کے اس ٹاپک کا حصہ بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ تسلی سے ان دلائل کو سنیے گا اور ان دلائل کو اپنے انداز میں پرکھیے گا، تفاسیر کو دیکھیے گا، لغات کو دیکھیے گا، اور ہمارے اس موضوع پر آپ اپنی رائے، اپنے کمنٹس ضرور جو ہے وہ شامل کیجیے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر جو بزم کائنات کے دولہ ہیں۔ ابتدائی اسلام میں 6 مہینے تک ایسے ہی اللہ رب العزت نے وحی کے سلسلے کو روک لیا۔ اب وہ جو کفار تھے پہلے کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ تو کلام بشر ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بظاہراً 6 مہینے تک رکا، وہ کہنے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ بات کی انہوں نے۔ اب وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے کہ پہلے کہتے تھے کہ یہ تو ان کا کلام ہے، پھر کہنے لگے کہ دیکھو جس کا کلام ہے اب اس کا کلام آتا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ مکے کے ان نوجوانوں کا یہ نعرہ تھا، اِنَّا رَبَّ محمد وَدَّعَهُ، کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مقاصد الہیہ کے ترجمان کا مشیت الہی سے ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کا بھی جدا ہونا ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، بلکہ جہاں ذات خدا وہیں میرا مصطفیٰ، وہ رب العالمین یہاں رحمت للعالمین۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طیبہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ سورہ طیبہ ہے کہ قاری پڑھے اور سامعین سنیں تو ان کے قلوب و اذہان میں یہ سورہ مبارکہ اترتی ہے، بار بار سننے کو پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ قرۂ اکرام اس سورہ طیبہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سامعین اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہیں سورہ طیبہ سے۔ میری مراد سورہ دوحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو صمد ہے، اللہ صمد ہے نا، بے پرواہ ہے، تو بے پرواہ ہو کے وہ خالق جس کی قسمیں کھاتا ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، اور بے پرواہ ہے۔ اور اس وحدہ لا شریک نے قسم کھائی والضحیٰ اور واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اب یہ جواب مل رہا ہے ان کو، اس کے شان نزول بھی یہی ہے کہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سن کے، ان کے تذکرے، ان کے تن سن کے مغموم ہوئے، تو ایک دن کعبہ معظمہ میں حاضر تھے اور آسمان کی طرف ابھی سر اٹھایا ہی ہے کہ جبرائیل امین نے آ کے محبوب کے قدموں کو تھام لیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے محبوب روشن دن کی قسم ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ مکمل ہو جائے۔ ما ودع ربک وما قلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہ پہلے چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ کو بعد میں چھوڑے گا۔ یہ ترجمہ ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو پہلے چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ کو بعد میں چھوڑے گا۔ میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکٹیو اور جانثار روح رواں وقار بھائی جو ہے، یہ اگر علی الاعلان یہ بات کریں کہ میں علامہ تنزیل صاحب کے ساتھ ہی رہوں گا، جہاں یہ جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ، جہاں یہ خطاب کریں گے میں ان کے ساتھ پہنچوں گا۔ اب جہاں ہم جائیں خطاب کریں یہ ہمارے ساتھ،
اب ان کا ہمارے ساتھ اٹھک بیٹھک ایسی ہو گئی، معاملات ایسے ہو گئے جہاں ہم وہیں یہ. اب اگر کسی نے وقار میاں سے ملنا ہے، پوچھا بھائی وقار میاں کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی دیکھو وہ تنزیل صاحب کے ساتھ ہوں گے. اچھا بھائی تنزیل صاحب کو ملنا کہاں ہے؟ کہا بھائی معلوم نہیں ہے، اس وقت وہ وقار میاں کے ساتھ ہوں گے. مطلب جہاں یہ وہاں ہم، جہاں ہم وہاں یہ. اب کہہ کون رہا ہے؟ خالق کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو پہلے چھوڑا ہے نہ اب چھوڑے گا. جہاں خدا وہیں میرا مصطفیٰ. بھائی جہاں خدا وہیں میرا مصطفیٰ. اب خدا کی خدائی کی حدیں آپ خود مقرر کر لیں کہ کہاں تک آپ خدا کی خدائی کی حدیں متعین کرتے ہیں. اگر حدیں نہیں ہیں تو سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تک رب العالمین وہاں تک رحمت للعالمین. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو جواب دیا. اگلی آیت طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اب یہ ساری آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 وعدے کیے، 3 احسان جتائے پوری سورہ مبارکہ میں، اور اس کے بعد 3 جو ہے وہ احکام نازل کیے. اب یہ وعدہ ہے نا کہ آپ کے رب نے آپ کو پہلے بھی نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کو اب بھی نہیں چھوڑے گا، یہ وعدہ ہے. دوسرا وعدہ کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہتر. آج یا مکے کے لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وقت گزرتا رہے گا تو زمانہ آپ کے نام پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار بیٹھے گا. ہر گھڑی آنے والی بہتر ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کے بعد ایک وعدہ کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میں اپنے ناظرین کرام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیا ہے؟ بھئی نبوت دی، عصمت دی، قوت دی، عزت دی، یہاں تک کہ ساری کائنات کو در مصطفیٰ کا محتاج کر دیا. پہلے کم ہے؟ پہلے اتنا دے دیا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ اور عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آئیے اس مثال کو بھی سمجھتے ہیں. ہم خطبہ حضرات علماء اکرام جب کہیں پر جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو واپسی پر لوگ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکریہ کے ساتھ نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت یہ نذرانہ آپ رکھ لیں، آئندہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جو کسر رہ گئی وہ ہم پوری کر دیں گے، ہم آئندہ آپ کو راضی کر دیں گے. ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں، لفافہ کھولے بغیر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں نذرانہ کم ہے. دینے والا مطمئن نہیں ہے دینے سے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے یہ اس کی شان نہیں، جبھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو پھر راضی کریں گے، اتنا آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب آئیے واپس چلتے ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جو قادر قدیر ہے وہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو جو دیا ہے، یہ جو دیا ہے، اب لگتا یہ ہے کہ دینے والا دے کر مطمئن نہیں ہے کہ یہ لینے والے کی شان نہیں ہے، جبھی تو فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کا رب عن قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب کیا عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا، اس پر بحث نہیں ہے. بس یہ کہہ دیا کہ آپ کے رب نے اب تک جو دیا ہے نا، خالق دینے والا اس پر مطمئن نہیں، اور یہ آپ کی شان نہیں. یہ 3 وعدے پورے ہو گئے. اب بات ہے احسان کی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی وعدہ تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بھی وعدہ تھا. اور آپ جانتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بے شک آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے پہلے، نہ آپ کا رب آپ کو بعد میں چھوڑے گا. یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے. اب باری ہے احسان کی، اور احسان شروع ہوتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. فآوا،
اب فآوا کا ترجمہ لوگوں نے حیران کر دیا. کسی نے ترجمہ کیا کہ ٹھکانہ دیا, کسی نے ترجمہ کیا کہ پناہ دی. یہ فآوا کا نہیں ہے کہ آپ کو پناہ دی, مخاطب کسی کا نہیں ہے, آپ کو پناہ دی. فرمایا فآوا, فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے کہ پناہ کس کو دی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعلیٰ مقام پہ ہوگا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ جو خود پناہ کا محتاج ہو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے, میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کر دیتا ہوں, آسان کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے کہ میں بظاہر میرے پاس بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سارا معاملات ہیں میرے پاس, لیکن میں اپنے کسی پیارے کو آپ سے کہوں کہ لیجئے جناب یہ میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود تو نگہبانی کر نہیں پا رہا ہوں, اس لیے آپ کی پناہ میں دیا. معاذ اللہ ہے بھائی, جس کو پناہ میں دیا جا رہا ہے اس کے بستر کا, اس کے کھانے پینے کا, اس کے آرام کا, ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. فآوا کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو محبوب پناہ دی. نہیں 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 نہیں, میرا محبوب, بھائی دیکھیے نا, جو خود جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا. معاذ اللہ جو خود مدد کا محتاج ہو, جو خود پناہ کا محتاج ہو, وہ دوسرے کو کیا بنا دے گا. ایسا نہیں ہے. آئیے میں اس کو حل کرتا ہوں. علم یجد کا یتیمن, بھائی ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام کے ابا جان, میرے والدین ان پر قربان ہوں, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال کر گئے. اور یتیم کا جو لفظ ہے, اس کا اگر یتم سے مادہ نکالا جائے تو لغت میں آپ دیکھیں, پوری دنیا کی لغت چھان مارے, وہاں پر آپ کو اس کے دو معنی ملتے ہیں. ایک معنی یہ ہے من فقد اباہ, جس کا باپ مفقود ہو جائے, جس کا باپ فوت ہو جائے, اس کو یتیم کہا جاتا ہے. یہ ایک ظاہری معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے الیتیم لا مثل لہ لذا یقال درۃ یتیمۃ. دوسرا معنی یہ ہے یتیم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مثل, کوئی مثال ہی نہیں. لذا یقال درۃ یتیمہ, اس لیے اس کو ایسا موتی کہا جاتا ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو. اب دیکھیے, عربی زبان میں در کہتے ہیں موتی کو, اور یتیم کہتے ہیں بے مثل کو. اس لیے ایسا موتی کہ جو بے مثل ہے, پوری دنیا کے صراف, پوری دنیا کے سنار, پوری دنیا کے سوداگر مل کے بھی جس کی قیمت نہ لگا سکیں, ایسا بے مثل موتی اسے عربی میں در یتیم کہتے ہیں. اب آئیے واپس ترجمے کی طرف چلتے ہیں. علم یجد کا یتیمن فآوا, محبوب ہم نے آپ کو بے مثل پایا, بے مثل پایا. آپ بے مثل تھے تو ساری مخلوقات کو آپ کے در کی پناہ دے دی. اب جسے جو چاہیے ہوگا اسے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. بھائی اس کی تائید ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور اللہ فرماتا ہے جس نے مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, اسے اتباع محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کرنی پڑے گی, اسے رب کی محبت مل جائے گی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام, کہ حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کو اللہ رب العزت نے بے مثل, وہ تو خود ہے نا, لیس کمثلہ شیء, وہ تو خود بے مثل بے مثال ہے, تو اس کا محبوب بھی تو بے مثل بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء کا دعوے دار جسے فرما رہا ہے, تو یتیم حقیقت ہے بے مثل بے مثال. اب وہ ترجمہ ظاہری طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد محترم وصال کر گئے, لیکن اللہ اکبر وحدہ لا شریک کے اس کلام پہ قرآن جائیں, فرمایا کہ محبوب تو در یتیم ہے, ایسا موتی ہے جس کی کوئی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں. اور بالکل واضح ہے, دلائل موجود ہیں. بھائی دیکھیے نا, بشر کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, بشر کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی, اور آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیدا ہوا آدم علیہ السلام کے بعد, وہ بشر ہے. بھئی آدم علیہ السلام سے پہلے تو بشر نہیں ہے نا, بشر کی تخلیق ہی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہے, لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی بشر نہیں ہے. لیکن حدیث طیبہ روز روشن کی طرح آیا ہے, علماء بیان فرماتے ہیں اس کو, کنت نبی و آدم بین الماء والطین, ابھی تو تخلیق آدم کے مشورے چل رہے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب اس وقت بھی نبی تھا تو وہ حدیثیں, وہ آیتیں اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ بشر کی ابتدا
تخلیق آدم سے ہے، جو آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تشریف لایا ہے وہ بشر ہے۔ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور بے مثل نور بھی ہیں۔ بھائی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہے نا، میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ وقار میاں نے ہمیں فون کیا کہ بھئی آج بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 336واں ریکارڈنگ پروگرام ہے، حضرت آپ کہاں پہنچے؟ ہم نے جواب دیا کہ بھئی ہم اس وقت جو ہے نمائش چورنگی اور خداداد کالونی کے درمیان ہیں۔ اب یہ تو بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ نہ اس وقت ہم نمائش میں ہیں نہ اس وقت ہم خداداد میں ہیں، درمیان ہے نا، نمائش پہ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ خداداد کالونی میں بھی نہیں ہے۔ بھئی ہم اس وقت نمائش چورنگی اور خداداد کالونی کے درمیان ہیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ آئیے، فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کو سمجھنا ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں کس طرح سے سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، نہ ابھی مکمل پانی نہ ابھی مٹی۔ اور دوسری حدیث طیبہ علم کے ایسے دروازے کھولتی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام اور روح اور جسم کے درمیان موجود تھے۔ ہے بھئی نہ روح مکمل نہ جسم، اس لیے فرمایا کنت نبیہ و آدم بین الماء والطین، وہ ایسے بے مثل بے مثال ہیں کہ تخلیق آدم کے بعد ہیں تو بشر ہیں، اور تخلیق آدم سے پہلے یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الشیء نور نبی کا، اللہ رب العزت نے اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک کو بچہ بچہ جانتا ہے، تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اب وعدے کے بعد احسان فرمایا کہ محبوب دیکھو رتبہ کمال آپ کو عطا فرمایا۔ بھائی اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر ابو البشر آدم علیہ السلام ہے تو سرداری ان کے پاس ہے۔ میں نے کہا بالکل، ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہم انبیاء علیہ السلام کے معاملات کو، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا، تیسرا سپارہ ہے، پہلی آیت طیبہ ہے، وعدہ اللہ شریک نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں اللہ کے معزز، کہ جن میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے بعض پر رتبہ مرتبہ دیا ہے، ان میں سے بعض کلیم ہے، بعض جو ہے وہ ان میں سے محبوب ہیں، خلیل ہیں۔ بھئی خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری طاقت، ساری قوت، سارا پروٹوکول رب کی رضا کے لیے لگا دے، اسے خلیل کہتے ہیں، اور وحدہ لا شریک اپنی محبت کا اظہار جس پہ کر دے اس کو محبوب کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، تو سرداری ان کے پاس ہے۔ میں نے کہا بالکل سرداری ان کے پاس ہے۔ یہ آپ سوال ہم سے کر رہے ہیں، یہ سوال آپ کریں جبرائیل امین سے کہ سدرہ کی رات، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے تھے، تو مصلی اطہر پر کھڑے کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کے یہ بتا دیا آپ بشر ہیں تو بشروں میں اعلیٰ ہیں، نور ہیں تو کمال کا نور ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے بے مثال پایا۔ جب آپ بے مثال ہیں تو ساری مخلوقات کو اللہ نے آپ کی پناہ میں دے دیا، آپ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ احسان کیا آپ پر، آپ کی پناہ میں دے دیا، یہ احسان، نہ کہ آپ کو پناہ دی ہے۔ اب یہ بات بھی واضح ہو گئی اور اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں اگلے احسان کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، اگلے وعدے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ضالین جن لوگوں نے، جن مولویوں نے بیچاروں نے دال کا معنی گمراہ پڑھا ہے تو وہ تو آگے گمراہی پڑھائیں گے۔ بھائی جو خود گمراہ ہے وہ تو دوسرے کو گمراہی کرے گا نا، جو خود کیچڑ میں لت پت ہے وہ دوسرے کو بھی گندہ ہی کرے گا۔ تو جنہوں نے دال پڑھا، آگے بھی انہوں نے دال پڑھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدبخت سب کے سب، آوے کا آدھا سارے کا سارا خود گمراہ ہو گیا۔ چلے تھے انگلی اٹھانے، چلے تھے چاند پہ ٹھکنے، خود ان کے اپنے منہ پہ آ پڑا۔ تو یہ دالن کا معنی جو ہے وہ ہر جگہ پر گمراہ نہیں ہے۔ آئیے لغت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ یوسف کی آیت طیبہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا نا، تو مصر کی عورتوں نے جب اس بات کو دیکھا سنا، اب سورہ طیبہ میں، سورہ مبارکہ میں کے اندر یہ موجود ہے، تو وہ کہنے لگی قد شغفہا انا لنراہا
فی دلال مبین، ارے زلیخا آپ کو کیا ہوا؟ ہم دیکھ رہی ہیں کہ تم یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم گشتہ پایا، اپنی محبت میں گرفتار پایا، اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، اپنی محبت میں جو ہے وہ گم رفتہ پایا، گم گشتہ پایا۔ فآوا فہدا، فہدا تو ہدایت دی۔ میں واپس اسی فآوا میں نے لفظ بولا، اسی پہ اس لیے بول دیا کہ آپ کو وہاں لے کے آؤں کہ جب وہاں پناہ جو ہے وہ جو اگر پناہ کا محتاج ہے تو خود دوسرے کو کیا پناہ دے گا؟ اب فہدا تو ہدایت دی، فہدا کا نہیں ہے کہ محبوب آپ کو ہدایت دی، فہدا ہے۔ بھئی دیکھیے جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا ہدایت دے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمائے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی محبت میں ایسا گم گشتہ پایا کہ پھر ساری کائنات کو آپ کے در کی راہ دے دی۔ فہدا کا ویسے بھی معنی ہدایت ہے، ارات الطریق، اور اصال المطلوب ارات الطریق ہوتا ہے ہدایت، کہ جو کسی کو راستہ دکھانا، اور اصال المطلوب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں اور اس کو مطلوب تک پہنچا دیں۔ اور اس بات کا اظہار واقعہ معراج میں ہے، اور واقعہ معراج میں کیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے جو آپ کا مطلوب تھا، جب آپ آسمانوں کی طرف سر اٹھاتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے، تو آپ کے رب نے، بھئی دیکھیے نا وہ جو بے دل ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، وہ جو بے دل ہے دل میں اپنے محبوب کا پیار چھپائے ہوئے ہے، تو اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، نگاہ بے بصر سے، اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، نگاہ بے بصر سے، بے بصری بے نگاہ سے اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہے معراج کی رات۔ تو فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں گم پایا، تو پھر جو ہے وہ مخلوق کو آپ کے در کی ہدایت دے دی کہ اب جو اللہ کی مدد ہے، جو خدا کی مدد ہے، وہی مصطفیٰ کی مدد ہے۔ اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خدا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ ہم بات جان چکے ہیں۔ تو اگر اللہ حاجت روا ہے تو میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا، کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہے۔ اگر میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا، اللہ حاجت روا ہے تو محبوب بھی حاجت روا ہے۔ میرا محبوب مشکل کشا ہے تو وحدہ لا شریک بھی مشکل کشا ہے۔ اب آئیے اس بات پہ، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مشکل کشا ہوں اس کا علی بھی مشکل کشا ہے۔ اس لیے ہم سنی کہتے ہیں علی مشکل کشا یا علی مدد، علی مشکل کشا کا ہم نعرہ مارتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اور یہ ایسی نہیں ہے، ریت کی دیوار نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کے اندر دلائل جو ہے وہ موجود ہیں، برادران ہیں ملت اسلامی۔ اب دالن کا ترجمہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ محبت میں ڈوبا ہوا، اب اسی سورہ یوسف کے اندر ہے، جب یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے یوسف علیہ السلام سے اپنی محبت کا پھر اظہار کیا وقت گزرنے کے ساتھ، تو انہوں نے بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک فی دلال القدیم، کہ اے ابا آپ وہی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کے دل سے محبت نہیں نکلی۔ اور اگر ان کے اعتبار سے، بدبختوں کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت یہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم اے ابا تم بڑے پرانے گمراہ ہو۔ یہاں دلال کا معنی گمراہ نہیں ہے، دلال القدیم کا معنی یہ ہے آپ تو بڑی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تو اب یہ قرائن سے ثابت ہوا کہ دلال کا معنی خالی گمراہی نہیں ہے، جن وقتوں نے گمراہ پڑھا ہے انہوں نے آگے گمراہ پڑھایا ہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنا پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ گمراہوں کا بنا لیا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا الم یجد کے یتیمن فآوا، الم یجد کے یتیمن فآوا کے بعد ووجدک ضالا فہدا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم گشتہ پایا تو پھر ساری کائنات کو جو ہے وہ آپ کے در کی ہدایت دے دی۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع رسول سے پورا ہوگا، اگر اللہ کی اطاعت ہے تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوری ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کے احسان ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ بھی احسان ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے مال پایا تو غنی کر دیا،
بے مال پایا غنی. اب غنی کا معنی بے پرواہ ہوتا ہے, آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے, مال سے غنی کر دیا. لیکن پوری تفاسیر, ہر مسلک کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں, ائمہ مجتہدین کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں, جو ہے وہ متاخرین کی اور پہلے گزرنے والے بزرگوں کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں, تو وہیں پر یہ تشریح بھی موجود ہے, اے لمال خدیجہ تھا, کہ اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے آپ کو غنی کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال تو حضرت خدیجہ کا ہے, اور رب فرماتا ہے میرا مال ہے. رب فرماتا ہے میرا مال ہے. مال تو بھائی حضرت خدیجہ کا ہے, تو اللہ فرماتا ہے میرا مال ہے. تو یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو مال اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے, وحدہ لا شریک پھر اس کو اپنا مال قرار دے دیتا ہے. اب یہ 3 احسان پورے ہو گئے, وعدے بھی پورے ہو گئے, 3 احسان بھی پورے ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ نے 3 حکم دیے اسی سورہ مبارکہ کے اندر. پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا احسان وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وعدہ. پھر احسان أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم دنیا ہیں, آپ اس کو نہ دھتکاریے, آپ اس کو نہ دھتکاریے. جو یتیم دنیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو, آپ اس کو نہ دھتکاریے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سائل کو نہ جھڑکیں. میں ناظرین آپ سے پھر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اپنے علماء کے پاس جائیے, مسجد کے ائمہ کے پاس جائیے, مفتیان دین کے پاس جائیے, اور ان سے جا کے پوچھیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ اور اگر منسوخ ہو گئی ہے تو اس کا ناسخ کون ہے؟ کس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے, یہ حکم منسوخ ہوا ہے؟ تو جواب اگر یہ ملے گا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے, تو پھر سنو, قیامت تک وحدہ لا شریک نے یہ فرما دیا ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کراچی شہر میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرے, تو محبوب رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں, اور آپ کو رب کے خزانوں کا مالک بنا دیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں تیرا. مالک اللہ رب العزت نے بتا دیا اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب جو بھی سوال کرے, جب بھی سوال کرے, جس چیز کا بھی سوال کرے, آپ اس کو جھڑکے نہ, آپ اس کو دھتکارے نہ, جھڑکے نہ, بلکہ اس کی حاجت کو پورا کریں, کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے اور دیتا رہے گا. اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل بنایا ہے. اے بے مثل محبوب, اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں. اب جو بھی سوال کرے, دیکھیں بھائی سوال کرنے والوں کی تو سب کی حاجت مختلف ہوتی ہے. جو مالدار ہے اس کو مال کی حاجت نہیں, وہ سکون چاہتا ہے. جو بے اولاد ہے اس کو تو اولاد کی حاجت ہے. بھائی جس کا کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار کی حاجت چاہتا ہے. بھئی سوال کرنے والوں کے سوال تو مختلف ہیں. جو بھی سوال کرے, جب بھی سوال کرے, کوئی قید نہیں ہے. علی الاطلاق ہے یہ آیت طیبہ, بالکل سیدھی سیدھی. جب بھی سوال کرے, جو بھی سوال کرے, جتنا بھی مانگے, جہاں سے بھی مانگے, جب بھی مانگے, محبوب جو بھی مانگے, جو جائز چیز مانگے, آپ اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں. اب جب اس مخلوق کو آپ کے در کی پناہ دی ہے, فہدا, ان کو آپ کے در کی پناہ دی ہے, فآوا, آپ کے در پہ ان کو جب ٹھکانہ دیا ہے, تو یہ اور کہاں جائیں گے؟ جب یہ حاجت لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم, تو پھر آپ ان کی حاجت کو پورا فرمائیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ کہہ کے وحدہ لا شریک نے اس بات پر جو ہے یہ مہر ثبت کر دی کہ دنیا داروں قیامت تک تمہیں جس سوال کی حاجت ہے در مصطفیٰ پہ لاؤ. جب در مصطفیٰ پہ لاؤ گے تو سمجھو جو در مصطفیٰ پہ اپنی حاجت کو لایا ہے, اس نے اپنی حاجت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا دی ہے. اور پھر آخری جو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جس کو ہمارے علماء کرام میلاد کے لیے اس آیت طیبہ کو چنتے ہیں, اور پھر اس پہ گفت و شنید ہوتی ہے, اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی ثنائیں بلند ہوتی ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں یا خوب ذکر کریں. ذکر کریں,
تو اس پر مفسرین کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت عظمیٰ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اس کا ذکر کرنا اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا یہ انسان پر لاگو ہے، لازم ہے، واجب بن جاتا ہے. بھائی اس کو بھی ایک مثال سے واضح کرتے ہیں. اگر کوئی مالک اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو ایکسٹرا پیسے دے، اس کی سیلری کے علاوہ اس کو ایکسٹرا پیسے دے، مثلا 5,000 روپیہ دیا بکر نے زید کو کہ لے لو بھائی. اب زید اتنا خوش ہوا، اس سے سوچا یار میرے پاس 5,000 روپیہ آ گیا، کیوں نہ میں اپنے مالک کی دعوت ہی کر دوں. مال مالک کا تھا لیکن اس نے اب اس کو مالک بنا دیا. مالک بننے کے بعد اب اس نے دعوت کی. مال اگرچہ مالک نے دیا تھا، اب اس نے دعوت کی، تو اس دعوت پر جب وہ دعوت کھانے کے لیے آیا، کھانا کھانے کے بعد میزبان کا شکریہ ادا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس کے لیے لازم ہے. ورنہ یہ کھایا پیا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، یہ اس کھائے پیے کا حق نہیں ادا کرے گا. تو اس کھائے پیے کو حلال کرنا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. کھائے پیے کو حلال کرنا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، ورنہ یہ کھایا پیا حلال نہیں ہوگا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کے خزانے ہیں اور تقسیم واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اب اس در کا جو نمک کھاتے ہیں، اس نمک کو کھانے کے بعد اس نمک کو حلال بھی کرنا چاہیے. وہ حلال کیسے ہوگا؟ وہ خدا کے شکر سے ہوگا، ذکر مصطفیٰ سے ہوگا. بھائی اگر نہیں کیا تو نمک حرام ہی ہو جائے گی. میں دیکھیے نا، حرام کا لقمہ اگر کھایا تو اس سے بنا نطفہ اور نطفے سے بنا بچہ، اب وہ لقمہ بھی حرام ہے اور وہ بچہ بھی حرام ہے. تو اس لیے بہت سارے بچے جو کہ نکاح کے بعد پیدا ہوتے ہیں لیکن نطفہ چونکہ حرام کا تھا، اس لیے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، تو وہ اگرچہ نکاح سے ہوں لیکن پھر ان پر حلالی ہونے کا جو ہے وہ ان پر نہیں لگے گا، بلکہ ان کو جو ہے وہ ذکر اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے نمک حرام گنا جائے گا، اور حرام کے نمک سے جو نطفہ ہوگا وہ بھی حرام ہے، اور اس نطفے سے جو بچہ ہوگا وہ بھی حرام ہے. اس لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توصیف وحدہ لا شریک نے ایسی فرما دی کہ وہ بے مثال ہے. اس لیے آیت طیبہ میں ارشاد فرمائے انا ارسلناک شاہدا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر نہیں، بھیجا گواہ. کیونکہ یہ جملہ ذوالحال ہے. جیسے جعانی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو سوار کرا کے بھیجا، بلکہ وہ آیا ہی اس حال میں تھا کہ وہ سوار تھا. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو بھیجا ہی اس حال میں کہ آپ گواہ تھے. مجھے یہ بتائیے، جب کچھ نہیں تھا، نہ لوح تھی نہ قلم تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو گواہ کس پر تھے؟ فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ وحدہ لا شریک تو تھا، میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ذات پر بھی گواہ. اور ماں باپ جتنی چیزیں بنی، قلم پیدا ہوا، زمین و آسمان بنے، سب پر گواہ. اس لیے تو اللہ رب العزت جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، الم ترا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور آپ نے نہیں دیکھا؟ جب بھی کوئی معاملے کی بات ہوتی ہے بھائی آپ سے جب اور ہم سے جب اللہ وحدہ لا شریک مخاطب ہوتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے الم ترا الی السماء، بھائی اے میرے بندو تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ بھائی میرے بندو تم نے اپنے وجود کی طرف نہیں دیکھا؟ اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا؟ تم نے اپنے معاملات کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ ہم سے یہی فرمایا جا رہا ہے. ہم سے کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو تم نے اصحاب فیل کے بارے میں نہیں دیکھا ہے. فرمایا الم ترا، الم تارا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم الم ترا الی ربک، کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ تو اس بات پہ حضور علیہ السلام تو گواہ ہیں، گواہ ہیں. اس لیے فرمایا کہ شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ، آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. تو سوال یہ ہے کہ ابھی تو مخلوقات عامہ پیدا نہیں ہوئی تھی، تو مبشر کس کے لیے، نذیر کس کے لیے؟ وداعین الی اللہ، وداعین الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اور اللہ نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کے بھیجا. بلانا بھی اللہ کی طرف ہے. بھی اللہ کے لیے تو جہت نہیں ہے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ یہاں ہے،
آپ مخصوص نہیں کر سکتے، مکان تو مخصوص نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف بلانا ہے تو بلانا کہاں ہے؟ کس طرح بلائیں گے؟ کوئی جہت تو ہوگی. اللہ اکبر. اب وحدہ لا شریک نے نشانیاں بتا دی. فرمایا کہ یہ کعبہ، اب کعبہ میرا خدا نہیں ہے، لیکن فرمایا تم سجدہ کعبے کو کرو گے تو حقیقت میں تمہارے رب کی بارگاہ میں ہوگا. بھائی کلام قرآن ہے، وحدہ لا شریک کا کلام قرآن ہے. فرمایا تم قرآن پڑھو گے تو تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو. یہ ساری نشانیاں بتا دی ہے. بھئی نماز کعبے کی طرف کریں تو کعبہ میرا خدا ہے، قرآن میرا خدا ہے؟ نہیں نا. نشانی بتا دی کہ اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو تم اپنی جو ہے وہ نمازوں کا رخ، سجدے کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرو تو تمہیں بندہ مومن کو معراج نصیب ہو جائے گی. قرآن اللہ کا کلام ہے، تم قرآن پڑھو، اور تو پھر جب قرآن پڑھو گے تو پھر سمجھو کہ تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو، اللہ سے کلام ہے. اسی طرح فرمایا کہ وحدہ لا شریک نے ذات مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں در رسول کی اتباع حقیقت میں وحدہ لا شریک کی اتباع ہے. اب داعین اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے بے اذن ہی، یہ بڑا کمال ہے. بلانا بھی اسی کی طرف ہے اور اس کے اذن سے بلانا ہے. تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت طیبہ سے سہارا لینا پڑے گا. فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک میں جو نطق کرتا ہوں، کلام جو کرتا ہوں، اب ینطق ہے یا کلام نہیں فرمایا. میں ابھی آپ سے جو ہے وہ کلام کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے. اور کلام ہر وقت نہیں ہوتا. اگر کلام فرماتا تو مفسرین سمجھتے، لوگ سمجھتے کہ شاید محبوب کی جب خواہش ہوتی ہے تب محبوب کلام فرماتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے سارے معاملے کو حل فرما دیا. فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نطق نہیں فرماتے. اب کلام، یہ کلام ہے، یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ کلام ہے. ظاہر ہے میں 24 گھنٹے خطاب تو نہیں کرتا رہتا، ہر وقت خطاب تو نہیں کرتا. خطاب ہر وقت، کلام ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرا نطق ہر وقت میرے ساتھ ہے. نطق بولنا وہ میرے ساتھ. میں اگر پانی مانگوں گا تو وہ نطق ہے، میں اگر کھانا مانگوں گا تو نطق ہے، یہ میرا نطق ہے. کلام یہ میرا خطاب ہے. تو یہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ہر کوئی بندہ خطاب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا نطق، اس کا بولنا، بات کرنا. تو محبوب کی شان یہ ہے، وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے کہ محبوب اگر پانی بھی مانگے تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی، وحی الہی آتی ہے. اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ، جو مقام ہے، وہ ورا الورا ہے، وہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام کی توصیف سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. آپ جس آیت طیبہ کو اٹھائیں، بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا، التجا کی، ایک سوال اٹھایا. اب یہ غور کیجیے گا، سوال اٹھانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی حاجی، کوئی غازی سوال نہیں اٹھا رہا، کلیم اللہ سوال اٹھا رہے ہیں. مولا کریم تیری توحید کو ماننے کے لیے کیا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازم ہے؟ بھائی توحید کا معنی اکیلا. اے اللہ، تجھے اکیلا ماننے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اقرار ضروری ہے. یہ سوال تھا کلیم کا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں. تو اب سوال کرنے والا بھی جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے پہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ تو سبحان اللہ. تو یہ کلیم سوال کر رہے ہیں کہ مولا کریم تیری توحید کو ماننے کے لیے، تجھے ایک ماننے کے لیے کیا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار لازم ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام سے اور تمام روحوں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ پہلے لے لیا گیا تھا. جب وہ آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا. پوری آیت طیبہ موجود ہے. اور اب یہ کلیم کا سوال ہے تو خالق کا جواب ہے کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے کلیم، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا. پھر یہیں پہ بیانیہ جواب یہی رکا نہیں ہے. فرمایا نہ لوح ہوتی، نہ قلم ہوتا، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ بہاریں، نہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیاں. یہ میں مفہوم عرض کر، نہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیاں، نہ سمندروں کے کنارے، نہ دریاؤں کی روانی، نہ جگنوں کی لائٹ، نہ پھولوں کی جو ہے وہ مسکراہٹ، نہ کلیوں کی چہچہاہٹ
کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، لولا کا کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا. تو کلیم اللہ تھے، بات کو سمجھتے تھے. معاملات انبیاء علیہ السلام کا تو ادراک بھی سبحان اللہ، کسی عام انسان کا ادراک کہاں تک پہنچے. تو اب دوبارہ سوال نہیں کیا بلکہ تمنا کی، ایک آرزو کی، ایک دعا مانگی، مولا کریم پھر اس رتبے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی امتی بنا دے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا ہے. اور اگر آپ انجیل کی بات کریں، انجیل بربناس پہ، اور وہاں پر چیپٹر 17 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کی اولیت پر اور آپ کی آمد پر اور آپ کے میلاد پر جو بات کی ہے وہ پوری موجود ہے. انگلش کے اندر وہ مضمون ہے، لیکن میں اس کا آپ کو ٹرانسلیٹ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بعد وہ آئے گا کہ جب اندھیرا چھا جائے گا نا ہر طرف، تو پھر وہ آئے گا کہ جس کے نور سے ہر طرف اجالا اجالا ہو جائے گا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے چیپٹر 32 میں جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ زور آور ہے، طاقتور ہے. اے کاش کہ مجھے یہ سعادت ہوتی کہ میں اس کے نالین کے تسمے کستا تو میں اپنے مقدر پہ قربان جاتا. بھائی یہ تو خواہش جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اس لیے برادران ملت اسلامیہ وہ ایسا در یتیم ہے، ایسا بے مثل ہے، ایسا بے مثال ہے. جس طرح قرآن لا ریب ہے، میرا مصطفیٰ بے عیب ہے، تو وحدہ لا شریک نے اسے اپنا محبوب بنایا. جبھی تو جو ہے وہ خلیل و نجی اور کلیم کہیں کوئی چون و چرا نہیں ہے، بلکہ محبوب کے رتبے کو، محبوب کے جلووں کو اور اس محبت کو سب جو ہے وہ جانتے تھے کہ وحدہ لا شریک نے جو مقام ان کو بخشا ہے یہ بے مثل بے مثال ہیں. اور یہ بشر ہیں تو بشروں میں اعلیٰ. جیسے حدیث طیبہ میں اس بات کی تائید بھی موجود ہے کہ بھی اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انسان بنائے، پھر انسانوں کے گروہ بنائے، اور جو سب سے اچھا، جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر ان گروہوں میں سے خاندان بنائے، جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا اس خاندان میں پیدا کیا. پھر خاندانوں کے جو ہے وہ قبیلے بنائے، جو سب سے اعلیٰ قبیلہ قریش کا تھا وحدہ لا شریک نے مجھے اس قبیلے میں پیدا فرمایا. اور مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے حضور علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے. صحابہ کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا اور میں اللہ رب العزت کی شکرانے کے طور پر اپنے خالق کے لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. یہ مضمون موجود ہے حدیث طیبہ کا، یہ پورا مفہوم جو ہے وہ موجود ہے کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور سب جانتے تھے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. بھائی جب سورج چڑھ آتا ہے، کوئی پوچھے بھائی سورج چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، تو اس کی عقل کا کیا اعتبار کیا جائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر تو یہ دن اتنا واضح تھا، اتنا روشن تھا کہ وہ اس دن کی یاد میں روزہ رکھتے تھے. اکابرین اہل سنت الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت طیبہ کو پورا کرتے ہیں. تو اس طرح میلاد منایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو روزہ رکھ کے میلاد منایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے میلاد منایا. اپنے اپنے ادوار کے اندر، اپنے اپنے دور کے اندر ہر بادشاہ نے، ہر شہنشاہ نے، اب تو کم از کم 62-63 ملک ہیں جہاں پر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. جمہور اس بات پر قائم ہے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ منکرین میلاد کے لیے یہی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.